جو آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے ان کو اس طرح کی چیزوں کو ہینڈل کرنا آتا ہوتا ہے، یہ ان کی جاب ہے. آئیڈیل کنڈیشنز میں آتا ہوتا ہے. جی آئیڈیل کنڈیشنز میں آتا ہوتا ہے، ان کے لیے کوئی یہ بڑا مسئلہ نہیں ہوتا. اس وقت آپ کے پاس عبوری حکومت ہے، اس میں یعنی باقاعدہ پولیٹیشنز نہیں ہیں، صحافی ہیں، ٹیکنوکریٹس ہیں، ان کو یہ ایڈمنسٹریشن نہیں آتی. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ بڑی آئیڈیلس اس میں رہتے ہیں، تو ان کے فیصلے بھی وہ آئیڈیل قسم کے ہوتے ہیں. نہیں مان رہا اوکے وہ جیسے پروین شرور نے وہاں سے ہٹ کریں گے جہاں سے آپ کو پتہ نہیں چلے گا. یہی سوچ جرنلوں کی ہوتی ہے. یہ آپ کی بیوروکریسی کی بھی جو ایڈمنسٹریشن میں ہائر لیول پہ ہوتے ہیں ان کو تجربہ ہو جاتا ہے، لیکن عام طور پر ان کی وہ گورا سوچ ہوتی ہے. دے آر ناٹ سپوزڈ ٹو بی ڈیسیژن میکرز، وہ ایگزیکٹورز ہیں، وہ بیوروکریٹس ہیں، ان کا کام نہیں ہے سوچنا. اور اس کے اندر وہ گورے والی فن خانی پھونپھاں ہوتی ہے وہ ساری افسری. اس کو ہینڈل یعنی دو بندے کر سکتے ہیں، یہ پولیٹیشین پنچایت والا کام آتا ہے. پولیٹیشین کو اس سے بہت زیادہ ان کا بڑا جگرا ہوتا ہے، وہ بڑی بات سن لیتے ہیں. ہم جو 2 باتیں نہیں برداشت کر سکتے نا، وہ اس طرح کی 200 برداشت کر لیتے ہیں، دن میں کرتے ہیں، جی روزانہ کرتے ہیں. یہی ان کا کام ہے. تو جس کا کام اس کو ساجے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ خلا ہے. ایک بات یہ ذہن میں رکھیں، یہ ٹائمنگ بہت اہم ہے جس میں یہ آئے ہیں. اب میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیں بلوچستان میں یہ سارے مسائل ہیں جن کا وہ ذکر کرتے ہیں، اور یہ مسئلہ جس پر بیتتا ہے وہ جانتا ہے. جس کا دیکھیں بندہ مر گیا نا، اور وہ اتنی بڑی بات نہیں ہوتی. بندہ کہتا ہے اللہ کی طرف سے آئی تھی بس ہو گیا جی. افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، غم نہیں نکلتا ہے، ساری بات ہے، لیکن ایک اطمینان ہوتا ہے باڈی ہے، دفن کیا ہے، یہ قبر ہے، بندہ غائب ہو گیا. 2 چیزیں سے، ایک قانونی پروسیس سے گزرنے کے بعد کسی کو آپ نے پھانسی دی یا گولی ماری، ٹھیک ہے، اور ایک کسی مطلب اہلکار نے گولی مار دی، یہ بھی بہت عذاب ہوتا ہے. بے بسی آپ کی، کہاں ٹکر ماروں، اور ایک بندہ ہی غائب ہو گیا، یہ اس سے بڑا عذاب ہے. یہ سب کچھ ہے. ان کا یہ والا دکھڑا بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح منظور پشتین جو شروع میں اٹھا تھا، اس کا بھی یہ دکھڑا بالکل ٹھیک تھا. اگر پاکستان کو توڑنے کا منصوبہ تھا، اور یقیناً تھا، اور یہ اس وقت سے تھا جب سے پرویز مشرف نے یو ٹرن لیا ہے. یو ٹرن اس منصوبے کا حصہ ہے. وہ سمجھا تھا میں نے ملک بچا لیا، اس نے ملک پھنسا دیا. جی ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جتنا بھی آپ نے دہشت گردی کے خلاف اقدامات کیے، یہ ملک توڑنے کے اقدامات تھے. چند بلین کمائے، بظاہر لگتا تھا آئے ملک میں، لیکن کئی بلین گوائے اور کئی لاکھوں مروائے، اور سب سے بڑی نفرتیں پیدا کر دی. نفرت فالٹ لائنز کریٹ کر دی ملک کے اندر. یہ سب سے بڑی بات ہے. بلوچستان کا مسئلہ کوئی نیا نہیں ہے، بہت پرانا مسئلہ ہے. جی سر. تو جو توڑنا چاہتے تھے انہوں نے اس مسئلے کو ہوا دی. اچھا وہاں پہ اب دیکھیے وہ لوگ سارا الزام فوج کو دیں گے اور پنجاب کو دیں گے. بالکل. حقیقت کیا ہے؟ اس میں ان کے لوگ شامل ہیں، ان کے سردار. اگر پنجاب نے کوئی حصہ ان کو دیا بھی ہے. سینیٹر مشتاق صاحب نے بڑی مزے کی بات کی. ہاں جب گئے ان سے ملنے، ہمدردی کا اظہار کرنے اور ان کو کچھ تھپکی دینے اور سمجھانے کہ بھائی وہ ہمت نہ ہاریں، اور وہ جو مہارنگ والے پروٹیسٹ ہوئے، انہوں نے کہا جو بلوچی سردار ہیں جن کے نام 2 3 16 ویلر ٹرکوں پہ آتے ہیں، اتنے لمبے نام ہوتے ہیں ان کے، جو پارلیمنٹ میں بھی بیٹھتے ہیں، سینٹ میں بھی بیٹھتے ہیں، اسمبلی میں بھی بیٹھتے ہیں، یہ ان کا کام ہے، یہ کارنامہ انہوں نے کیا. یہ تو ان کے جتنے حقوق جو سلب ہوئے ہیں وہ ان کی جیبوں میں گئے. ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہوگی. وہ آپ کہہ لیں کہ ایگزیکٹر نہیں ہے اس چیز کے، وہ ساتھ شریک ہیں. ہاں. جس کو وہ پنجابی اشرافیہ کہتے ہیں نا، وہ تو ملک کی اشرافیہ، وہ ہیں، وہ نیشنل اشرافیہ، وہ ان کے اپنے ہیں. ٹھیک ہے، جنہوں نے ان کو اپنے بھی ہیں تو پنجابی بھی، سندھی بھی، وہی کلب ہے نا. ہاں جی. ٹھیک ہے، وہ برادری ہی الگ ہے. وہ نہ پنجابی ہوتے ہیں نہ بلوچی ہوتے ہیں، وہ علیحدہ ایک وہ تو چوزن پیپل ہے نا جی، ایلیٹ کلاس ہے. ٹھیک ہے، وہ علیحدہ کلاس ہے. مطلب پنجابی کو کیا ملا بلوچستان سے؟ عام پنجابی کو کیا ملا؟ وہ تو بھی خود بھی رول رہے ہیں. اچھا اب آ جائیں اس چیز کی طرف کہ اس چیز نے وہاں پہ محرومی پیدا کی. اس محرومی کو مختلف مواقع پر انہی سرداروں نے جب ان کی بات نہیں مانی گئی تو انہوں نے بلیک میلنگ کے لیے ان کو استعمال کیا، ریاست کو بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کیا ان لوگوں کو. ٹھیک ہے، ان کی محرومی کو کہ آپ کو ریاست نے محروم رکھا ہوا ہے. یہاں سے اب وہ پرامن نہیں رہے،
بلکہ یہ کہ وائلنٹ ہو گئے تو ریاست میں بھی ریئیکشن میں ظاہر ہے یعنی وہ چیز شروع ہوئی. ریاست تو بلکہ شوق رکھتی ہے وائلنس کا, شوق رکھتی ہے, جب کوئی کرے تو وہ پھر سکھاتی ہے کہ بھائی اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے. اب وہاں پہ اور بھی بہت ساری چیزیں آ گئیں. میں اس دور کی بات کروں, پرانے دور کو چھوڑ دیں. اسمگلنگ آ گئی, پیٹرول, ڈیزل والا مسئلہ آ گیا. ٹھیک ہے, تو جو پھر وہاں گیا اس کو نکلنے کا دل نہیں کرے کیونکہ وہاں کمائی بہت زیادہ ہے, بہت مال ہے. اے سی صاحب, ڈی جی صاحب, کرنل صاحب سب کما رہے ہیں. ہاں, بعد میں آپ داڑھی رکھ کے تو تبلیغ شروع کر دیں ٹی وی پر. اب ادھر جب آپ ڈی سی ہوتے ہیں تو خوب مال بناتے ہیں. ٹھیک ہے, اشارہ بڑا خطرناک ہے لیکن چلیں خیر ہے, جانے دیجیے گا. مطلب جرنیل ہی تو نہیں غلط ہوتے نا, سب ٹھیک ہے. تو اب یہ سارے چکر آپ چلاتے ہیں تو وہاں سے اب آپ کو یعنی وہ جسے کہتے ہیں وار زون سے واپس آنے کا دل آپ کا نہیں کرتا, کیونکہ وہاں تو بڑے مزے ہیں اور آپ چاہتے بھی یہ ہیں کہ یہ وار زون بڑھتا رہے. توبہ. ٹھیک ہے, کم از کم وہ فرد جو وہاں پہ موجود ہے جس کے یہ وارے نیارے ہیں, وہ کیوں چاہے گا کہ یہ میرے گلچھرے ختم ہو جائیں. ہماری یہ سے آپ نے بہت ایک سائیکوسس ڈسکرائب کی ہے, بڑی سکھ بات ہے. اچھا, اب آگے چلیں. عام آدمی تو واقعی اس مصیبت سے گزرتا ہے نا جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا, جس کا بچہ اٹھا لیا, جس کے بچے کو گولی مار دی. اب اس سے اوپر چلے جائیں, یعنی یہ تو یہاں پر ہو رہا ہے. اوپر کیا ہو رہا ہے کہ کوئی طاقتیں جو چاہتی ہیں کہ پاکستان باقی نہ رہے, وہ اس سب کو استعمال کرتی ہیں پاکستان مخالف بیانیہ بنانے کے لیے. ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں. میں 20-25 سال پہلے سے یہ بات جانتا ہوں کہ بلوچوں کے اندر یہ بغاوت کے جراثیم پیدا کرنے کے لیے کام کیا جا رہا تھا. یہاں سے نوجوانوں کو یورپ کے ممالک میں لے جا کے یعنی یہ سارا کچھ سکھایا جا رہا تھا. کبھی کمیونزم کا خواب دکھاتے تھے, کبھی سارا کچھ یعنی بہت عرصے کے ساتھ. جی, بہت محنت کی. اچھا, اس میں ہمارے کئی دوست یعنی برادر اسلامی ملک بھی شامل ہیں. ٹھیک ہے, اس کام میں کیونکہ اور بھی بڑی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں, کئی فیکٹرز ہیں اس کے بیچ میں, جیوگرافیکل انٹرسٹ ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. دیکھیں نا, مطلب میری پورٹ چلے گی تو آپ کی پورٹ نہیں چلے گی, تو یہ بھی تو مسئلہ ہے نا. سب سے بڑے ہمارے بھائی جو پہلے انہوں نے لبنان جلوایا, لبنان بند ہوا تو بیروت میں سب سے پہلے وہ ہوا, پھر کراچی ہوا. بیروت اور کراچی بند ہوئے تو جبل علی چلا نا, ورنہ جبل علی اتنے سے. دیکھیں جبل علی میں آپ کو ایک پریکٹیکل بتاتا ہوں, یا آڈینس کو بھی نہیں اس کا علم ہوگا. جبل علی اتنا چھوٹا پورٹ ہے کہ پہلے مال وہاں پہ ہائی سی میں کھڑا ہوتا ہے, پھر چھوٹی ڈنگیاں جاتی ہیں, وہ سامان اتارتی ہیں, تو مطلب یہ ڈمپنگ میں بلینز آف ڈالر کا سال میں. ابھی کبھی گوادر بن گیا تو آپ کو پتہ لگے سر, گوادر یا چاہ بہار بھی بن گیا تو راستہ ہی نہیں ملے گا ان کو. عرب کا ساحل تو خالی پڑ جائے گا, دبئی کی بازاریں تو خالی ہو جائیں گی, وہ تو زینت بنی ہوئی ہے. یہ میں بتا رہا تھا کہ وہ اپنے برادر اسلامی ملک بھی شامل ہو جاتے ہیں اس میں. اب دیکھیں جن کے پاس سیکورٹی کی ذمہ داریاں ہیں, وہ اچھے ہیں برے ہیں, جنہوں نے سوچنا ہے کہ ملک کے لیے, ہاں اپنے مفاد کے لیے سوچنا ہے, یعنی اپنے مفاد سے مطلب یہ کہ ان کا مفاد ملک کے مفاد کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے سوچنا پڑتا ہے. اب وہ انہیں کوئی طریقہ نہیں آتا ہے. دیکھیں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس چیز کے لیے بنے ہوئے کون ہیں؟ سیاستدان بنے ہوئے ہیں. فیصلہ کسے کرنا پڑتا ہے؟ جس نے جنگ لڑنی ہے. جنگ لڑنے کا ایک ہی اصول ہوتا ہے, مطلب آپ نے تو مذاکرات تو بعد میں کرنے ہوتے ہیں, زیادہ سے زیادہ بندے پہلے مارنے ہوتے ہیں. For us is not to question why but to and die. وہ تو مشہور ایک وہ تو طریقہ ہی مختلف ہے. میں اسی لیے کہتا ہوں فوج کو آپ فوج سے پولیس جاب نہ لیں, کیونکہ پولیس جاب اور طرح کی, اس میں رحم دلی, سلام دوا, جوڑ توڑ. فوجی اگر یہ کام کرے گا تو لڑے گا کیسے؟ مطلب وہ اگریسو نظر آنا چاہیے, اس کی باڈی لینگویج اگریسو ہونی چاہیے, اس کا بیہیویئر اگریسو ہونا چاہیے, تب وہ لڑے گا. اس ایگریشن کے ساتھ آپ اسے اپنے قوم کے اوپر لے کے آئیں گے تو وہ انہیں مطلب جیسے وہ ہندو کو ٹریٹ کرتا ہے ایسے اس کو ٹریٹ کرے گا, مطلب وہ تو دشمن کہتا ہے. جی, یہ ڈائلیما سمجھ میں آ رہا ہے نا جو سارا بن رہا ہے. اب اس میں اصل میں دیکھیں یہ لوگ تو پورا من ہیں, لیکن انہیں دیکھا کس نظر سے جا رہا ہے کہ یہ اس وقت وہ کھیل کھیل رہے ہیں جو عالمی سازش کا کھیل ہے. ٹائمنگ خلا کی ٹائمنگ. خلا کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیڈر جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ آفس میں نہیں ہے, بہت بڑا بحران ہے. جی ٹھیک ہے, اس وقت ایک عارضی سیٹ اپ ہے, بڑے مسائل ہیں. ہمارا کوئی ادارہ اس وقت, آرمی شاید اب 9 مئی کے بعد یکسو ہو گئی ہے, باقی سب ڈیوائیڈڈ ہیں. اب ذرا وہ تھوڑا سا کام چلا ہے, یہ عدلیہ شاید آہستہ آہستہ یہ بھی سیٹل ہو جائیں. ایسے میں اس طرح کی یعنی ایک تحریک بے شک پورا من ہو, اس کو اسٹیٹ نہیں گوارا کر سکتی, افورڈ نہیں کر سکتی. ٹائمنگ بہت غلط ہے. بڑی انفارچونیٹ بات ہے.
ٹھیک ہے. میں صرف اتنا چاہتا مطلب ان تک ہماری ساری ہمدردی ان کے ساتھ ہے. ریاست کا ہم سمجھتے ہیں کہ اداروں نے بڑا ظلم کیا وہاں پہ. مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے بہت ظلم ہوا ہے. اور یہ ظالم لوگ ہیں کیونکہ ان کو ٹریننگ ہی ظلم کی دی جاتی ہے. انہوں نے دشمن سے لڑنا ہوتا ہے.